إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ دین حکمت کا دین ہے۔ یہ دین اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا حکیم ہے اس حکمت والے کی طرف سے دین کا ہر مسئلہ، دین کا ہر عقیدہ، ہر عمل، دین کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے اسلام دیا، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے اور ہمارے اوپر رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی عنایت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے دی ہے۔ اس نعمت کا احساس اس طرح بھی کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اور اپنے رب کو پہچانے اچھی طرح سے، اور جو اپنے رب کو اچھی طرح پہچانے گا وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا رب بہت بڑا حکیم ہے۔ اس نے اپنے بارے میں خود بہت سی جگہوں پر کہا ہے کہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، تمہارا رب حکمت والا ہے۔ اس نے جو قانون تمہیں دیا، جو شریعت تمہیں دی، اس سے بہتر قانون دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان مرد و عورت کے دل میں، امیر و غریب کے دل میں، چھوٹے بڑے کے دل میں اگر یہ بات بیٹھی ہو کہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ نے جو عمل ہمیں، جو حکم ہمیں دیا ہے کرنے کے لیے، اور جن عملوں سے، جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے۔ آپ کوئی بھی مثال لے لیجیے، اسلام کی عبادتوں میں یا اسلام میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی معروف اور منکر میں کوئی بھی مثال آپ لے لیجیے، جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے اس سے رکنا یہ عین فطرت ہے، عین حکمت ہے۔ اسی لیے مسلمان جب اس بات کو پہلے بنیادی طور پر سمجھتا ہے کہ اس کا دین حکمت والے کی طرف سے ہے، اس کے دین کی ہر بات حکمت پر مشتمل ہے، تو اسے اس حکمت سے دوری بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ کیوں دوری بنائے گا؟ وہ کیوں بھاگے گا حکمت کے عمل سے، حکمت والی بات سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین سے آپ نے جو نور حاصل کیا، قرآن کا جو نور آپ کو ملا، وحی الہی سے جو بصیرت آپ کو حاصل ہوئی، جو علم آپ کو حاصل ہوا، دیکھیے اس علم کی روشنی میں آپ کیسے حکیمانہ کام کرتے تھے اور کس طرح حکیمانہ تربیت کرتے تھے، کس طرح صحابہ کی آپ نے تربیت کی،
غور کیجئے، کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں دانائی کتنی ہے، اس میں دانشمندی کتنی ہے، اس میں حکیمانہ اوصاف کتنے ہیں، ہر بات میں آپ کو نظر آئے گی۔ بہت بڑا حادثہ تھا جب آپ کو روکا گیا سن 6 ہجری میں حدیبیہ پر، آپ کے تقریباً 1500 صحابہ کا قافلہ پہنچا تھا، اور یہ مکہ سے قریب یہ قافلہ اللہ کے گھر کا عمرہ کرنے جا رہا تھا۔ مکہ والوں نے روک دیا وہاں۔ آپ سوچئے مدینہ سے نکل کر کے مکہ کے قریب کوئی قافلہ پہنچ جائے اور وہ جان بازوں کا قافلہ ہو، اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کے لیے قربانی کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کرنے والی جماعت ہو، کسی بھی دین کے لیے کوئی تردد ان کے ہاں نہ ہو جان و مال کی قربانی دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ لوگ آئے، کہا آپ اس سال عمرہ نہ کریں، آپ اس سال عمرہ نہ کریں۔ دیکھیے کیسی صورتحال بنی تھی، پڑھیے سیرت اور حدیث کی کتاب میں واقعہ کتنی تفصیل سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ صلح کس بات پر کر لی؟ صلح اس بات پر کر لی کہ نہیں، اس سال ہم نہیں عمرہ کریں گے، آئندہ سال ہم کریں گے۔ تو آپ سوچئے جو لوگ عمرہ کرنے کی نیت سے یہ 400 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے مکہ کے قریب پہنچے ہوں اور ایسے جانثار ہوں، اور اللہ کے گھر اور کعبہ کی کتنی ان کے دلوں کے اندر اس کو دیکھنے کی اور اس کا طواف کرنے کی تڑپ کتنی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اللہ کے گھر سے ہمیں روک رہے ہیں تو ہم ان سے لڑیں گے۔ کیا ہم لڑیں گے اور مارے جائیں تو شہید نہیں ہیں؟ کیا اگر ہم ان پر غالب آ جائیں تو ہم فاتح نہیں ہیں؟ ہر حال میں وہ تیار تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکمت کا، اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت کا اور فیصلے کا اعلان کر دیا، کہا اسی میں خیر ہے۔ دیکھیے کتنا خیر ہوا، اندازہ لگائیے اٹھا کر کے۔ بظاہر کبھی کبھی جس کی نظر بہت محدود ہوتی ہے، جس کی سوچ بہت محدود ہوتی ہے، جو مصلحتوں کو نہیں سمجھتا، اس کو بہت کچھ ظاہری سمجھ میں آتا ہے تو وہ نہیں سمجھ سکتا، بہت ساری باریکیوں کو نہیں سمجھتا۔ کتنے لوگ آتے ہیں میدان میں پوری تحریک اور دھماکے کے ساتھ، وہ یہ نہیں سوچ پاتے کہ پوری تحریک اور مومنٹ لے کر کے اگر ہم پوری قوت کے ساتھ آئیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلسل بھی چلے، یہ مستقل بھی چلے، یہ شب و روز چلے، نہیں سوچ پاتے۔ لیکن جو لوگ سنت الہی کے مطابق کام کرتے ہیں اور حکمت و دانائی سے کام کرتے ہیں، انہیں ہنگامہ خیزی کے بجائے وہ بالکل شرعی اصول اور ضابطے سے بتدریج کام کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتے ہیں، اور وہ مصلحتوں کو، حکمتوں کو ساتھ میں رکھ کر کے کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ان کا کام، ان کا مشن، ان کی دعوت چلتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پورا دین ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ حکمت والا دین ہے، اور اسی لیے مسلمان حکمت والا ہوتا ہے، دانائی والا ہوتا ہے، وہ وحی الہی اور سنت نبوی اور اسلاف کی زندگیوں اور بڑوں کے تجربوں کے پیچھے اور ان کی روشنی میں چلنے والا ہوتا ہے۔ جذباتی باتوں، جذباتی لوگوں، ناتجربے کار لوگوں کی باتوں کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنی لمبی کوششوں کے باوجود اگر کچھ نہیں حاصل ہوا تب بھی اللہ کی یہ سنت ہے۔ اسے اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی کوشش آپ کی نظر میں، ہمارے نظر میں، ہماری خواہش کے مطابق اگر رزلٹ نہیں دیتی تو کوشش مرفوض ہے، وہ کوشش ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ آپ بتائیے کتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ کے اسی دنیا میں جن کی پوری دعوتی زندگی میں، پوری نبوت کی کوششوں اور مشن کی زندگی میں ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک آدمی بھی ان کا صحابی نہیں بنا۔ بہت آسان ہے کوششوں کے رزلٹ کی بات کرنا، لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ آدمی دین کی سمجھ کے ساتھ بات کرے۔ دین کی سمجھ کے ساتھ بات کرنے والا
بات رزلٹ پر نہیں کرتا، بات کوششوں پر کرتا ہے۔ آدمی اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارا کام ہے کوششیں کرنا، ہمارا کام ہے رب العالمین سے دعائیں کرنا، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم رزلٹ لائیں اور رزلٹ پیش کر دیں، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ دیکھیے اس وقت یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں صلح حدیبیہ میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اب تو ہمیں موقع مل گیا دعوت کے لیے کہ ہم دعوت کا کام آزادانہ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ سال نہیں آئندہ عمرہ کریں گے۔ عمرہ آج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواب میں دکھایا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو ہم طواف کریں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہو وہ ابھی ہے یا تھوڑی دیر بعد ہے، اسی سال ہے یا اگلے سال ہے، لیکن وہ ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اگر ہمیں موقع مل رہا ہے، ان کے ساتھ اگر ہماری صلح ہو رہی ہے، اور صلح میں ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم آزادانہ اسلام کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سد سبیل نہیں، تو آپ نے اس میں بہت بڑی مصلحت سمجھی، کہا ہے بہت بڑی مصلحت ہے ہمارے لیے۔ ہم بہت ساری اپنے ملک میں بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کو بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں، بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اتنے فساد کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی دین پر، اس کی توحید پر، اس کے شاعر پر اور اس کے اسلامی ہدایات پر چلنے کی ہمیں بہت ساری آزادیاں حاصل ہیں۔ اگر کہیں کچھ مشکلات ہیں تو سماجی طور پر، سیاسی طور پر، قانونی طور پر، افہام و تفہیم کے طور پر جو کچھ کوششیں ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن مسئلہ اتنا نہ بنائیں کہ اگر کچھ مسئلے کھڑے ہو گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دین و ایمان کا خطرہ بن گیا۔ جتنی آزادی حاصل ہے اس آزادی کو حکمت کے طور پر استعمال کرنا، یہ ہماری دانش مندی ہے، یہ ہماری سمجھداری ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے صلح کر لی اور سمجھا دیا گیا۔ اتنی بے چینی تھی صحابہ کو۔ آپ یہ سمجھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اتنا سمجھدار ہوتا ہے، اس کے مقابل میں ہزاروں لوگوں کی سمجھ کم ہوتی ہے، ہزاروں لوگوں کی۔ ہو سکتا ہے بہت ساری تعداد ہو جو مصلحت نہ سمجھتی ہو، نیت نیک ہو، لیکن مصلحت اور گہرائی میں نہ ہو، اس کی سمجھ گہرائی کی نہ ہو، اسی طرح تجربے کی نہ اسی طرح امور کو بہت باریکی سے سمجھتا نہ ہو سکتا ہے اس کا جذبہ اچھا ہو۔ صحابہ کے جذبے اچھے نہیں تھے، کہیں سوچا نہیں جا سکتا، کہیں کسی گوشے خیال میں یہ بات اب پیدا نہیں ہو سکتی ذرہ برابر بھی۔ لیکن دیکھیے صورتحال، کعبہ سے محبت، عمرہ سے محبت، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے جذبہ، کہ بے چین تھے جب یہ صلح ہو گئی، بے چین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اپنا ہدیہ ذبح کر دو، اپنے بال چھلوا لو، کٹوا لو۔ ایسا ان کے دل میں جذبہ تھا کہ کاش ابھی بھی کوئی صورت نکل جائے کہ ہم کعبہ میں، مکہ میں، حرم میں داخل ہو جائیں، ایسا جذبہ تھا، آپ سوچئے۔ لیکن سمجھایا گیا، کتنی دانائی کی بات ام المومنین ام سلمہ نے آپ سے کہی تھی۔ دیکھیے ایک عورت کتنی سمجھدار ہو سکتی ہے، کسی موقع پر وہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سب لوگ ہدیہ کر لو اپنی قربانی، اور بال اپنے چھلوا لو، کٹوا لو، تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ سن نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں ایک ہی خواہش ہے، اصل خواہش یہی ہے اس موقع پر کہ کسی طرح ہم مکہ پہنچیں، اب تو ہم بہت قریب ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے کہا آپ آگے بڑھ کر کے یہ کام کر لیں، آپ آگے بڑھ جائیں، پہلے آپ کام کر لیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر کے یہ کام کر لیا تو سارے صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں آپ کے حکم پر آگے ہی آ جانا چاہیے۔ سب آپ کے پیچھے لگ گئے، سب اسی عمل میں لگ گئے کہ اللہ کے نبی نے شروع کر دیا۔ کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں، کتنی حکمت اور دانشمندی سے ام المومنین نے آپ کو مشورہ دے دیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ مسلمان مرد ہو یا عورت موقع پر سوجھ بوجھ اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو سمجھداری نہیں کرتے وہ نادان ہوتے ہیں، وہ نادانی کا عمل کرتے ہیں۔ سمجھداری کی بات یہ ہوتی ہے کہ موقع پر اگر کبھی کوئی سمجھا ہوتا ہے، کبھی آدمی سمجھ جاتا ہے، کبھی سب کے بڑی تعداد کے مقابل میں
ایک آدمی کی سمجھداری بہت بڑی ہوتی ہے. آپ دیکھیے حضرت سلمان فارسی نے خندق کے موقع پر مشورہ دے دیا. کتنا حکیمانہ مشورہ تھا. عرب کو خندق کا، عرب کو اس کا تجربہ نہیں ہے، یہ خندق پار نہیں کریں گے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، خندق کھود دیجئے. مشورہ قبول کر لیا گیا، مشورہ قبول کر لیا گیا. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ہم سب کے لیے جو سنت اور جو مثال چھوڑی ہے، آپ دیکھیں اس میں ہمارے سامنے صحابہ کی تربیت کی بنیاد پر ان کی بھی مثالیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ بتائیے کوئی صحابی رسول، کوئی صحابیہ یہ سننا گوارا کر سکتے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی اور ہم سنیں کہ آپ کی موت ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی جذبات کے مطابق بات کر دی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی نہ کہے کہ آپ کی موت ہو گئی. صورتحال کتنی گمبھیر تھی آپ سوچئے، غور کیجئے اس واقعے پر. آپ ہم لوگ واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن تطبیقی طور پر اس کو سمجھیں کہ دیکھیں صورتحال کیسی تھی. سب کے جذبات یہی چاہتے تھے کہ آپ کی موت نہ ہو، اور آپ کی موت نہیں ہوئی ہے یہ بات کہی جائے. لیکن جو سچائی، جو حقیقت ہے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا نا. جذبات کے مطابق تو کام نہیں ہوتے، کام تو اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں، بنیادوں پر اللہ کی سنت کے مطابق دنیا چلتی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نظارہ دیکھا، بے چین ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے عائشہ میں آپ گئے. آپ نے چادر اٹھا کر کے آپ کے چہرے مبارک کا بوسہ دیا. اس کے بعد آپ پلٹے مسجد نبوی میں، تو آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے چپ ہو جاؤ عمر، چپ ہو جاؤ. لیکن حالات ایسے تھے وہ چپ نہیں ہوئے تو بحث میں نہیں پڑے. آپ غور کیجئے، بحث میں نہیں پڑے حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے اپنا بات کرنے کے لیے. لیکن دیکھیے اجتماعی طور پر صحابہ کی جماعت میں خیر اور رسول کیسا تھا، کیسی سمجھداری تھی ان کے اندر. حضرت عمر کو آپ نے کہا چپ ہو جاؤ عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ سمجھداری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی تربیت سے حاصل کی تھی اس کو استعمال کیا، اپنا کھڑے ہو گئے بات کرنے کے لیے. تو وہ صحابہ تو سمجھتے تھے کہ عمر سے بڑے ابو بکر ہیں. اب عمر اگر بات کرتے ہو پھر ابو بکر بات کرتے ہو تو ابو بکر کے پاس جمع ہو جانا چاہیے. سارا حلقہ جو عمر کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑ گیا. اتنی سمجھ تھی ان کو، اتنی سمجھ تھی. ہمارے سماج کی کتنی سمجھ ہے، ادنا سے ادنا کوئی آدمی بات کرنا شروع کر دے تو بھیڑ وہاں جمع ہو جائے گی، اور بڑا سے بڑا علم والا تجربہ اکابر میں سے کوئی بات کرے تو پتہ چلے گا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ دین کی ناسمجھی کے یہ سب رزلٹ ہیں، یہ سب ناقابل آدمی کے لیے انتہائی دکھ بھری صورتحال ہے. دیکھیے آپ پڑھیے واقعہ، صحیح بخاری میں ہے، سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں پڑھیے، سب جمع ہو گئے. حضرت عمر کو چھوڑ کر کے حضرت ابوبکر کے ساتھ سب جمع ہو گئے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے بڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنا نائب بنایا تھا. اپنے مصلے پر آپ نے فرمایا تھا اس بیماری میں، جس بیماری میں آپ مصلی تک نہیں آ سکتے تھے، کمرہ کا دروازہ کھول کر کے اس وقت آپ نے فرمایا تھا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور وہ کتنے سمجھدار تھے. کہا جو ہمارا امام ہے نماز کا وہی ہمارا امام ہے دنیا کا بھی، کیونکہ جو دین کا امام ہے وہ ہمارا دنیا کا بھی امام ہے. دنیا کا لیڈر ہو تو دیوانہ وار آدمی جان و مال کے ساتھ لگا رہے گا، اور دین کا امام ہو تو دو کوڑی کا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. حق کو حق دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں سمجھ دے. تو دیکھیے آپ کے ساتھ پورا حلقہ جمع ہو گیا تو آپ نے کتنی دانائی سے وصول کو سامنے رکھ کر کے کیسے سمجھا دیا. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات.
آپ نے فرمایا جو کوئی محمد کی عبادت کرتا رہا ہو، کون کرتا تھا محمد کی عبادت صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جان لے کہ آپ کی موت ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جانے وہ حی و قیوم ہے، اس کی زندگی لافانی ہے، اس کی زندگی ہر نقص سے بلند ہے، اور وہ تو قائم ہے اور سارے جہان اور ساری مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، وہی قائم رہنے والا، اسی کی زندگی لافانی ہے۔ سبق دے دیا اور قرآن پڑھنا شروع کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ کیسا دماغ میں بٹھا دیا، کیسا دماغ میں بٹھا دیا، قرآن کا ریفرنس لے کر کے، قرآن کی ایک آیت کا استشہاد کر کے کیسے دماغ میں بٹھا دیا۔ جتنے رسول آئے تھے سب چلے گئے، کوئی مانتا تھا کہ کوئی رسول باقی ہیں؟ کوئی رسول ہیں؟ رسول جتنے آئے ان میں زندہ بھی ہے کوئی، یا رسول زندہ رہتے ہیں؟ قرآن پڑھا تو اسی لیے قرآن کو کہا جاتا ہے یہ حکمت کا نور ہے، یہ منبع حکمت ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہو سمجھتا ہے وہ نازک سے نازک ترین صورتحال میں دانشمندی اور حکمت کی راہ پا جاتا ہے۔ قرآن پڑھا تو صحابہ ایسا محسوس کرنے لگے کہ جیسے ہمیں یاد ہی نہیں کہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، ہم سب کوئی حدیث پڑھتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ابھی معلوم پڑا، حالانکہ ہم کئی بار پڑھ کے گزرے ہوتے ہیں، کئی بار سنے ہوتے ہیں، بار بار سنے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی موڑ آتا ہے، کوئی نازک پوائنٹ آتا ہے تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع کی بات کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی مسئلہ آ جائے بڑا، تو فوراً علم والوں کے پاس لوٹا دو، آپ نہیں سمجھ سکتے وہ فوراً حل کر دیں گے آپ کا مسئلہ، قرآن و سنت اور علم اور تجربے کی روشنی میں حل کر دیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جانثاروں کی دلیل اور وحی پر اور اسلام کے لیے اپنے گھٹنے ٹیک دینے والی جماعت ہے، یہ شراب کی رسیا جماعت جن کے اوپر شراب کی حرمت کا حکم اتر گیا تو اپنے مٹکوں بھرے، اپنے شراب بھرے مٹکوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے اپنے نالیوں میں پھینک دیا۔ یہ وہ جماعت ہے جب انہیں حکم اور آسمان کی ہدایت معلوم ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں تھی کہ ان کو اس نازک موڑ پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ان کے دل و دماغ میں حکمت سے بات بٹھا دینی ہے۔ بٹھا دیا حکمت سے بات۔ آپ نے فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے، آپ نے قرآن پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جتنے رسول تھے سب چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کے رسول، آپ بھی تو ایک رسول ہیں اللہ کے۔ جب سارے رسول چلے گئے تو آپ بھی تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کو بھی چلا جانا ہے۔ یہ ہے سمجھداری۔ بحث اور جذباتی باتیں اکثر لوگوں کو الجھنے پر، جھگڑنے پر کھڑا کر دیتی ہے، لیکن سمجھداری سے بات کرنا، ہمارے بڑے کیسے تھے، کہتے ہیں یہ شرف ہے اہل حدیثوں کے لیے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے اہل حدیثوں کو۔ کیا فضیلت ہے؟ ان کا امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات کہہ دی یہ بات کہہ کر کے، کہا جنہوں نے اپنے اپنے الگ الگ امام بنا رکھے ہیں ان کو ماننا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ فضیلت اصل تو اہل حدیثوں کو حاصل ہے، کیونکہ ان کا ہر مسئلے میں امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے دانائی، کتنی دانائی حاصل ہوتی ہے جب آدمی گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ طریقہ، یہی تو طریقہ اختیار کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے رضی اللہ عنہما، آئے دیکھا کہ مسجد میں لوگ حلقہ بنا کر کے ایک ایک کنکری اٹھا کر کے دے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھا تو کہا ایک نئی شکل ہے، ایک نئی۔ جب کوئی نئی بات آتی ہے اور بڑا آدمی بات کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ملتا ہے، اور کوئی بھی بات کرتا ہے تو الجھا دیتا ہے لوگوں کو، تشویش، کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، جو ہو رہا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب بڑا کوئی آ کر کے بات کرتا ہے تو بات الگ ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے تھے لیکن اپنے سے بڑے کی طرف مسئلہ ریفر کر دیا،
گئے عبداللہ بن مسعود کے گھر، نکلے جب وہ گھر سے تو بات بتائی، کہا میں نے مسجد میں ایسی صورتحال دیکھی ہے، تو کہا منع نہیں کیے؟ تو کہا نہیں منع کیا، منع اس لیے نہیں کیا آپ ہیں، آپ چل کر کے دیکھ کر کے منع کریں۔ بتاؤ یہ سمجھ قوم میں، جماعت میں، عوام میں، کمیونٹی میں کب آئے گی؟ یہ اتنی افراتفری، اتنی تشویش اور اتنی بے چینیاں ایک ایک مسئلے پر جو پیدا ہوتی ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسی لیے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ یہاں ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ چلیں، آپ بتائیں۔ تو ان کی بھی دانش مندی دیکھیے، ان کی سمجھداری دیکھیے، ان کی دانش مندی دیکھیے، حکمت دیکھیے۔ جب آئے تو کیسے پیارے انداز میں بدعت کو رد کر دیا اور سنت کی بالادستی ان کے دماغ میں بٹھائی۔ فرمایا ابھی اللہ کے نبی کے گھر کے کپڑے بھی گل نہیں گئے ہیں، آپ کے گھر کے کپڑے بھی ابھی آپ کے موجود ہیں، آپ کے برتن بھی آپ کے گھر کے ابھی موجود ہیں، ابھی آپ کے صحابہ کی تعداد بھی بہت بڑی موجود ہے۔ یعنی ابھی آپ کو گئے دنیا میں، دنیا سے کوئی لمبا وقت نہیں بیتا ہے، ابھی تو آپ کے ساتھیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اتنی جلدی تم نے نئی بات شروع کر دی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی ذکر تمہیں کرنا ہے، نبی کی بتائی ہوئی سنت چھوڑ کر کے نئے طریقے شروع کر دیے تم نے۔ ایک سوال کیا، ایک سوال کہا بتاؤ کہ نبی کا طریقہ اور آپ نے جو ہدایت دی ہے وہ طریقہ بہتر ہے یا جو تم نے شروع کیا ہے وہ بہتر ہے؟ یہ ہے سنت کی تعلیم اور علم والوں کا یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ علم والوں کا۔ علم والے اس طرح بات کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے سے یہی سب فیض حاصل کیا تھا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، ہوا ایسا تھا کہ یہ دونوں صحابی رسول کہیں کسی موقع پر تھے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ دو صحابی رسول کسی موقع پر پانی نہیں ملا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا نماز کا، پانی مل گیا، اب کیا کریں؟ دونوں صحابہ کی دو رائے ہو گئی۔ ایک صحابی رسول نے کیا کیا، پانی مل گیا، وضو کیا، وضو کر کے جو نماز پڑھی تھی اس کو دوہرا لیا، ان کی سمجھ میں یہی بات آئی۔ دوسرے صحابی نے یہ سمجھا کہ تیمم تو پانی کی جگہ پر ہے، تیمم جیسے پانی سے وضو کیا جاتا ہے ویسے تیمم ہے، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ، تو نماز پڑھ لی ہے، انہوں نے نماز نہیں دہرائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز نہیں دہرائی، نماز پڑھی تھی تیمم کر کے، وقت کے اندر پانی مل گیا، ابھی وقت ختم نہیں ہوا تھا، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا کہ پانی مل گیا، تو وہ ایک صحابی رسول نے پھر سے وضو کر کے پانی سے نماز پڑھ لی اور دوسرے صحابی رسول نے نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھیے کیسے سمجھایا، آپ دیکھیے کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز نہیں دہرائی اس نے سنت پا لیا، اس نے سنت پا لیا، اور اس کی نماز کافی ہے تیمم کی، تیمم کی نماز سے جو نماز پڑھی اس کی نماز ہو گئی، کافی ہے، فرض ادا ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے پانی ملنے کے بعد وضو کر کے پھر نماز پڑھی تو اس نے دو نمازوں کا اجر حاصل کر لیا، ایک تو فرض پڑھا ہی تھا تیمم کر کے، پھر پانی ملا تو وضو کر کے پھر پڑھ لی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص فرض نماز کی جماعت پایا، وہاں فرض پڑھ لیا یا پڑھا دیا، پھر گیا دوسری جگہ پڑھ لیا یا پڑھا دیا، تو اسے اس کی ایک نماز فرض والی ہو گئی اور ایک نماز اس کے لیے نفل والی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کس طرح سمجھا دیا آپ نے۔
اسی لیے میرے بھائیوں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر مسئلے میں ہم دین کی حکمت اور دین کی دانائی سے کام کریں. دانائی سمجھداری کس کو کہتے ہیں, حکمت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کے پاس وہ علم ہو, وہ سمجھ ہو, وہ جانکاری ہو جس جانکاری سے وہ نقصان سے بچا سکے اپنے آپ کو, اپنے سیٹ اپ کو, اپنے نیٹ ورک کو, اور فائدہ حاصل کر سکے اپنے لیے, اپنوں کے لیے, جس سے فائدہ حاصل کر سکے وہ کرے. ہم لوگ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو ہر نئے فرنٹ اور آواز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا ابھی بھی ان کے پاس, ان کے بڑوں کے پاس کے تجربے اور علم اور تاریخ ان کے لیے کافی نہیں ہے سبق کے لیے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ کر کے ہر کسی آواز کے پیچھے بھاگے اور اپنے آپ کو ان سے اور الگ الگ نیٹ ورک سے جوڑ لیا, انہوں نے بہت بڑا صدمہ اٹھایا بعد میں, اور بہت بڑے صدموں میں ڈال کر کے اپنی فیملیوں کو, اپنے نیٹ ورک کو چلے گئے. کتنا بڑا مسئلہ ہے. کیا یہ نہیں ہماری سمجھ میں آتی کوئی بات کہ جب بھی کوئی مسئلہ, کوئی بھی آواز اٹھائے تو ہمارے علم والے ہیں, ہمارے تجربے والے ہیں, ہمارے اکابر ہیں, بڑے ہیں, ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیا ہے. ہر آدمی جیسے ہر آدمی دعوے دار ہوتا ہے خیر کا, امت کی بھلائی اور بہبود کا, کوئی امت کی برائی کا دعوے دار لے کر کے تو نہیں ہمارے بیچ میں اترے گا. آئے گا تو کسی نہ کسی بڑے عنوان لے کر کے آئے گا, لیکن اس کے نفع و نقصان کو حکمت اور علم اور تجربے والے جانتے ہیں. اسی لیے ان سے دور بھاگنا اور ان سے بچ کر کے آگے بڑھ جانا یا الگ راستہ بنا لینا یہ خطرناک ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جسے حکمت دے دی گئی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو حکمت دے دی گئی, حکمت اسے بہت بڑا خیر دے دیا گیا, بہت بڑا. سمجھداری بات میں, سمجھداری عمل میں, سمجھداری علم میں. ہمارے بعض سلف کہتے ہیں سمجھداری ہے یہ کہ اپنوں کو مت گنواؤ, اپنے دوست کو مت کھو. دوست سے اگر کوئی غم, کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو برداشت کر لو, کیونکہ اس کو کھو دینا یہ زیادہ نقصان کا مسئلہ ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں کو کھو دینا, رشتہ دار کی کوئی تکلیف برداشت کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے. اپنوں کو کھو دینا, اپنا ہی ہوتا ہے, کہا جاتا ہے اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے, اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں, اپنے ہی کام آتے ہیں, اپنے دوست ہی کام آتے ہیں. کبھی اگر کسی موقع پر کسی سے کوئی دکھ پہنچ جائے, کوئی چوٹ پہنچ جائے وقتی طور پر نادانی سے, تب بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ برداشت کر لے. دوست ہے, کبھی نادانی کیا تو ہمیشہ تو وفاداری کرتا ہے, کرے گا وفاداری. یہ سمجھداری جب آتی ہے بندے کے اندر, ہاں, تو اس کی زندگی میں بڑی ثبات اور بڑی ثابت قدمی آتی ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین, خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے جتنے رسول بھیجے عرب میں عجم کو نہیں بنا دیا. عرب میں رسول بھیجا تو عجمی زبان بولنے والے کو رسول نہیں بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس قوم میں ہم نے رسول بھیجا تو انہی کی زبان میں بھیجا, تاکہ وہ کھول کر کے بات بیان کر دے, کھول کر کے. ہم میں کوئی آ کر کے عربی میں بات بیان کرنے لگے تو کتنی مشکل ہے. ترجمانی بھی بہت اچھی طرح مشکل ہے کہ اچھے سے بات, عام طور پر کہ اچھے سے بات سمجھانے کہ ہمارا عرب ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں میں نبی بھیجے ان کی زبان میں بھیجے تاکہ کھول کر کے بیان کر دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بڑا غالب ہے, بڑی حکمت والا ہے. قوم کی زبان میں قوم کی سمجھ کو سامنے رکھ کر کے بات کرنا یہ سمجھداری کی بات ہے. اور سمجھداری میرے بھائیوں, حکمت یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی حسد نہیں کر سکتا, کسی سے حسد نہیں کر سکتا. یعنی کوئی آدمی, حسد سے مراد یہاں رشک, کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی ایسی بڑی گاڑی ہو جانی چاہیے, نہیں کر سکتا. اس کے پاس بڑی دولت ہے, ہمارے پاس بھی دولت ہو جاتی. زائل ہونے کی تمنا کرنا تو الگ مسئلہ ہے, یہ برباد ہو جاتا, یہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی لیکن فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے, جن پر رشک جائز ہے.
آپ نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا، پھر وہ مال اللہ تعالی کی توفیق سے، اس کے حکم سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر رشک کر سکتا ہے آدمی، اے اللہ مجھے بھی فلاں کی طرح مال دے تاکہ میں بھی اسی کی طرح اللہ کے راہ میں تقاضوں پر خرچ کروں، کر سکتا ہے رشک۔ اور ایک دوسرا آپ نے فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی، کس کو؟ جس کو اللہ نے حکمت دی اور وہ اس حکمت کے مطابق چلتا ہے، اسی حکمت کے مطابق لوگوں کو حکمت اور دانشمندی سمجھاتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس پر بھی رشک کر سکتا ہے آدمی، جائز ہے، جائز ہے۔ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، آپ نے فرمایا دو طرح کے آدمیوں پر رشک کر سکتے ہو، ایک وہ کہ جس کے پاس مال ہے، مال کی کتنی لالچ ہوتی ہے انسان میں، طبیعت میں دیکھتا ہے کسی کے پاس مال تو آدمی بے چین ہوتا ہے، کم سے کم اتنا تو سوچتا ہے میرے پاس بھی اسی کی طرح مال ہوتا، میرے پاس بھی اسی کی طرح حیثیت اور میرا بھی اسٹیٹس ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی مالدار کے مال کی طرح مالدار ہونا، مال والا ہو جانا کی تمنا اور رشک کرنا کب صحیح ہے؟ جب اس کے پیچھے یہ ہو کہ جیسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ایسے میں بھی کروں۔ اور ایک وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے حکمت دے دی ہے، حکمت، مسئلوں کو سمجھداری کے ساتھ جیسے نمٹانا ہے، جیسے چلنا ہے ویسے چلے آدمی، ویسے فیصلہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا اس پر بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ جیسے تو نے فلاں کو حکمت دے دی ہے، سمجھداری دی ہے، ایسے مجھے بھی سمجھداری دے تاکہ وہ جیسے سمجھداری سے کام کرتا ہے اور سمجھداری کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے میں بھی ایسے کروں۔ میرے بھائیو اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دین جو دین حکمت ہے، وہ دین جو دانشمندی کا دین ہے، وہ دین جو اللہ حکیم کی طرف سے آیا ہے، جس کا ہر مسئلہ ہر چیز حکمت اور دانائی پر مبنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر یقین رکھنے کی توفیق دے اور ہر مسئلے کو سمجھداری سے لے کر کے چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی سے ایک موقع پر پوچھا گیا تھا کہ مسلمانوں میں ایمان والوں کی جماعت میں سب سے عقل مند کون ہے، سب سے عقل والا حکمت والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو کل کے لیے تیاری کرے، جو آخرت کے لیے تیاری کرے، یعنی دنیا ہی میں اپنے آپ کو سب کچھ دنیا نہ سمجھ لے، دنیا تو معلوم نہیں کب اس کی ختم ہو جائے گی، آخرت جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔